اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو حق کی ہدایت نصیب ہوئی اور جن کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا یہ دین مبین جس کا نام اسلام ہے یہ باقی ہے۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں سورہ بقرہ میں انسان کو یہ تنبیہ کرتے ہوئے، یہ درس دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ تلبیس لباس ہے، اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ تلبیس لباس ہے یعنی تلبس الحق بالباطل، باطل کو حق کا لباس نہ پہنا ہو۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انسان کو، اشرف المخلوقات انسان کو جسے عقل سلیم عطا فرما کے پروردگار عالم نے تمام مخلوقات سے افضل بنایا، افضلیت عطا فرمائی۔ باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق پہ پردہ مت ڈالو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کام اس وقت بالکل نہ کرو کہ جب تم شعور رکھتے ہو، جب تمہیں پتہ ہو کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے۔ تو دکھ کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بعد، جبکہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں حق اور باطل کے حوالے سے، تو جب بھی محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے دیکھا، چاہے وہ پیچھے جا کے تاریخ میں دیکھا یا حاضر دور میں دیکھا، محمد و آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے حق کو باطل کا لباس بھی پہنایا گیا، آل محمد کے حق کو چھپایا بھی گیا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ قرآن کی دھجیاں لا علمی میں نہیں اڑائی گئی، بلکہ جان بوجھ کے کسی اور گھرانے کی محبت میں، آل محمد کی دشمنی میں، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی عداوت میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے یہ کام بڑی دھڑلے سے، بڑی بہادری کے ساتھ اللہ رب العزت کے فرمان کو پس پش ڈالتے ہوئے کیا، اور ابھی تک جاری ہے۔ یہ مہینہ محرم الحرام، یہ ایسا حرمت والا مہینہ ہے میرے واجب الاحترام کہ اللہ رب العزت نے جو 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے انسان کی بقا کے لیے، یہ وہ مہینے ہیں کہ جن میں انسان کا خون بہانا حرام ہے، حتیٰ کہ قصاص تک ساقط کر دیا پروردگار عالم نے۔ تو یہ محرم الحرام جو ہے حرمت والا مہینہ، یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا، لیکن زمانہ جاہلیت کے جاہلوں نے بھی، کافروں نے بھی، مشرکین نے بھی ان ایام کی حرمت کا خیال رکھا۔ عرب کے بدو نے، جن کا کام ہی لڑنا مرنا خون خرابہ کرنا تھا، وہ بھی اس مہینے کا تقدس رکھتے تھے۔ اس مہینے کوئی جنگ جدال، کوئی خون خرابہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں میں ایک نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، حالانکہ پہلے سال کے باقی مہینوں میں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی یہ حرمت والا مہینہ آتا ہے نا، جیسے ہی یہ مظلوم مہینہ آتا ہے، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے دین کو بقا ملی، قربانی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے۔ تو جس شخصیت نے مسلمانوں کے دین کو بچا کے ان تک حقیقی دین پہنچایا،
جس کی قربانی کے نتیجے میں ان کے گھروں کی عظمت بچی، ان کے گھروں کی عزتیں بچیں، ان کے گھروں کا تقدس بچا، مسلمانوں کے گھروں کا، تو اس شخصیت کو متنازع بنا دیتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، عجیب طرح کے فتوے سننے میں آتے ہیں، حسین کے مجلس میں مت جانا، کیوں؟ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جس نے نکاح کرنے کا طریقہ بتایا، جس نے نکاح سکھایا، اس کے ذکر میں جا کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے مسلمان کا۔ جو غم امام حسین صلوات اللہ علیہ مناتے ہیں، ان کے حوالے سے نفرت، غلیظ قسم کا پراپگنڈا۔ میرے بھائی، یہ جو غم منا رہے ہیں نا، یہ اس دور میں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جن مسلمانوں نے نبی کا گھر لوٹا تھا، اپنے نبی کے گھرانے پہ ظلم کیا تھا، ہم ان مسلمانوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اپنے مظلوم نبی کے مظلوم گھرانے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اگر اس وقت ہوتے تو تب بھی ہم اپنے نبی کے گھرانے کے ساتھ ہوتے، اپنے نبی کے نواسے حسین علیہ السلام کو حق پر مانتے۔ اگر تب نہیں تھے تو جب ہیں تو حق اور باطل کا معرکہ تو مسلسل جاری ہے۔ جب یزیدیت اپنے داؤ پیچ آزما رہی ہے تو لبیک یا حسین کی صدا بنتی ہے۔ ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پہ واجب ہے کہ وہ یہ صدا بلند کرے۔ لبیک یا حسین کی صدا ہر کلمہ گو کو بلند کرنی چاہیے، کیونکہ یزیدیت ختم نہیں ہوئی، یزیدیت باقی ہے اور اپنے مکمل ہیلے آزما رہی ہے۔ تو سمجھ اس بات کی نہیں آتی، اتنی ترقی ہو گئی، اتنا علم آ گیا، ہر میدان میں ریسرچ ہو رہی ہے، یہاں حق کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ آج سے تقریباً 3,500 سال پہلے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال پہلے، یونان کے ملک میں ایک عالم دین گزرے ہیں جس کا نام صاحب تاریخ نے سقراط لکھا۔ یہ میں فکر گفتگو کرنے لگا ہوں، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا، ہر مسلمان کو دعوت فکر دے رہا ہوں میں۔ یونان کے ملک میں ایک عالم دین گزرے ہیں سقراط۔ ان کے دور میں جو بادشاہ تھا یونان کا، بہت ظالم اور جابر قسم کا انسان تھا، اور اس وقت کی شریعت کے منافی اس نے کوئی بات منوانا چاہی جو اس وقت کے دین اور شریعت کے حوالے سے بالکل الٹ تھی۔ تو جیسے اس نے اعلان کیا کہ میں یہ قانون رائج کرنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا تمام لوگ اس کو قبول کریں، یعنی میرے ہاتھ پہ اس حوالے سے بیعت کر لیں۔ تو جیسے اس نے اعلان کیا، پوری ریت جھک گئی، سب نے مان لیا۔ ایک سقراط ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں، ریت مان گئی تیری بات کو، لیکن کیونکہ تیری بات اللہ کے دین کے منافی ہے، لہٰذا میں تیری بات کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتا، نہ صحیح کہہ سکتا ہوں۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ سب مان چکے ہیں، یہ ایک بندہ ہے جو نہیں مان رہا۔ تو اس نے کہا کہ اسے کسی طریقے سے قائل کرو، ہیرے جواہرات لالچیں دی گئیں۔ سقراط نے کہا نہیں، میں عالم دین ہوں، میں ملا نہیں، مجھے بکاؤ مت سمجھنا۔ ڈٹ گیا، عالم دین ڈٹ گیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے اپنے فوجی جرنیل کو بلایا
اور اسے ایک زہر کا پیالہ تھما کے کہتا ہے کہ جا کے سقراط کے سامنے یہ رکھ دینا، پلانا نہیں ہے، سقراط کے سامنے جا کے یہ رکھ دینا، اور اسے میرا پیغام دینا کہ اگر میری بات کو صحیح مان لے تو یہ زہر کا پیالہ واپس لے آنا، اور اگر نہ مانے تو پھر اسے پلا دینا۔ چند قدم اٹھائے اس فوجی جرنیل نے، پھر واپس آیا، کہتا ہے بادشاہ سلامت، اگر اسے زہر کا پیالہ پلانا ہی ہے تو جاتے کیوں نہ پلا دوں، یہ پہلے جا کے اس کے سامنے رکھوں، پھر اسے بات منوانے کی کوشش کروں، ماننے والا وہ ہے نہیں، میں جانتا ہوں اسے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر جاتی اسے پلا دو، زہر ہے وہ پیتے مر جائے گا، اور اگر وہ زہر پی کے مر گیا تو وہ مر کے زندہ رہے گا، میں جیتے جی ذلیل ہو جاؤں گا، محشر تک لوگ یہی کہیں گے کہ مر گیا تھا سقراط، بادشاہ کی غلط بات کو صحیح نہیں کہا تھا، اس کا مطلب ہے بادشاہ لانتی تھا، غلط تھا۔ جرنیل اس کا چلا گیا، سقراط کے سامنے زہر کا پیالہ رکھا، بادشاہ کا پیغام سنایا۔ جیسے ہی پیغام سنایا کہ اگر بادشاہ کی بات کو نہیں مانا تو یہ زہر کا پیالہ ہم تمہیں پلا کے جائیں گے، بس یہ بات جرنیل کی ختم ہوئی، سقراط نے وہ زہر کا پیالہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا اور اپنے ہونٹوں کے قریب کر کے اس جرنیل کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ اپنے بادشاہ کو کہنا تیری اس غلیظ بات کو صحیح ماننا، صحیح کہنا سقراط کے لیے مشکل ہے، یہ زہر کا پیالہ پینا یہ میرے لیے آسان ہے، بس یہ لفظ تھے، خود اس نے وہ زہر کا پیالہ پی لیا۔ زہر تھی، جب زہر پی لی ختم، شہید ہو گئے عالم دین، جہان فانی سے چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، 500 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، سلسلہ چلتا رہا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا۔ خاتم النبیین کا دور وہ اختتام کو پہنچا، خلافت، امامت، وہ سلسلہ چلتا ہوا سن 2011 میں یونان کی عدالت میں سقراط کے قتل کا کیس دائر کر دیا گیا۔ جی ٹھیک سنا آپ نے، سن 2011 سقراط کے قتل کا کیس دائر ہو گیا، وکیل، جلا، بحث، سارا کچھ۔ آخر یونان کی جو عدالت تھی نا، جج نے سقراط کے قاتل کو سزائے موت سنا دی۔ جیسے یہ فیصلہ آیا، تھانے میں رپورٹ کی گئی، قاتل کو پکڑو لٹکاؤ۔ تھانے نے جواب دیا قاتل مر چکا ہے، کیس داخل دفتر۔ دنیا حیران کہ یہ یونان والوں کو ہوا کیا ہے، آخر انہوں نے کھیل کون سا کھیلا؟ آخر دنیا پوچھ بیٹھی یونان والوں، تم تو بڑے سیانے لوگ ہو، یہ کس طرح کا کھیل کھیلا تم نے؟ اتنا عرصہ پہلے قاتل بھی مر گیا، مقتول بھی جہان فانی سے سدھار گیا، اتنے عرصے بعد، اتنی صدیاں بعد یہ کیس چلا کے پھر عدالتوں میں سزائیں، تو یہ کیا کیا؟ تو جانتے یونان والوں نے کیا جواب دیا؟ یونانیوں نے کہا جب تاریخ میں یہ واقعہ ہم پڑھتے تھے نا کہ ایک یونانی نے عالم دین کو قتل کیا، شرم محسوس ہوتی تھی، سر جھک جاتا تھا، اس لیے ہم نے اپنی عدالتوں میں سقراط عالم دین کے قاتل کو سزائے موت سنا کے دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ اس یونانی کو ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں سزائے موت دیتے ہیں، اس یونانی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو عالم دین کا قاتل ہو، جو عالم دین کو قتل کرے۔ اپنے سر سے وہ بوجھ اتارا، اپنے ضمیر سے وہ بوجھ اتارا، اور دنیا کو پیغام دیا کہ ایسے یونانی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو عالم دین پہ ظلم کرے، عالم دین کو قتل کرے۔ تو میرے بھائی، بینگ مسلم، ایز اے مسلم، جنہوں نے کربلا کے میدان میں نبی کی اولاد کو لوٹا،
نبی کے گھرانے پہ ظلم کیا، نبی کے بیٹے کو قتل کیا، نبی کے خاندان کو تحقیر کیا، وہ بھی تاریخ میں مسلمان کہلائے جاتے ہیں، ہم بھی مسلمان کہلائے جاتے ہیں۔ تو کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اب اکٹھے ہو کے دنیا کو یہ پیغام دے دیں کہ جس مسلمان نے نبی کے گھرانے پہ ظلم کیا تھا، ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو اپنے نبی کا گھر اجاڑ دیں۔ یہ کام جب تک نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں پہ دہشت گردی کے الزامات رہیں گے۔ نہ میں بھول گیا، نہ میں پریشان ہو گیا، صرف بات سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا توقف کیا ہے۔ یہ توقف صرف بات پہنچ جائے تو میرے بھائی، حق تو ہر کلمہ گو کا بنتا ہے کہ ایسے پروٹیسٹ میں جائے جس میں کہا جا رہا ہو یزید لعنتی تھا، ہمارا یزید سے تعلق نہیں ہے، ہم اپنے نبی کے گھرانے کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی خود سے نہیں کر سکتا تو ایسا پلیٹ فارم موجود ہیں، خصوصاً ان دنوں میں تو موجود ہیں۔ مجالس امام حسین علیہ السلام کے نام پہ یہ پروٹیسٹ ہی ہے، قتل امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، یزید کے خلاف، یزید کو غلط کہنے کے لیے۔ تو ہر مسلمان کا حق بنتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ ابنانا و ابناکم، جب تک قرآن رہے گا یہ لفظ رہے گا۔ اور پوچھیے اپنے علماء کرام سے کہ یہ ابنانا و ابناکم کے تحت نبی مباہلہ میں کس کے ساتھ لے گئے تھے؟ یہ حسین ہی ہے جو مباہلہ کے بعد علی علیہ السلام کا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ تو اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے ایسی محافل میں شرکت کرنی چاہیے ہر مسلمان کو، جہاں آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ ہمارا یزید سے تعلق نہیں ہے، ہم اپنے نبی کے مظلوم نواسے کے ساتھ ہیں، ہم اپنے نبی کے گھرانے کے ساتھ ہیں، ہمارا ان مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے نبی کے گھرانے کو اجاڑ دیا، جنہوں نے نبی کے گھرانے پہ ظلم کیا، جنہوں نے محمد کے بیٹے کے ہوتے ہوئے ابو سفیان کے پوتے کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ہمارا اس جمہور سے تعلق نہیں ہے، ہم ان 72/110 کے ساتھ ہیں جو نبی کے بیٹے حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی زمین پر خنجر کے وار سے اذیتیں سہ کے اس جہان فانی سے سدھارے۔ بلکہ الفاظ کی مجبوری ہے، میں یوں کہوں کہ امر ہو گئے۔ تو اگر اتنا کلیجہ بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے میں کہ جا کے اس پروٹیسٹ کا حصہ بنے، تو جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان پہ کیچڑ نہ اچھالے، انہیں برا بھلا نہ کہے، ان کے حوالے سے غلیظ الفاظ استعمال نہ کرے۔ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کے دین کو امت کے لیے بچایا۔ بس اتنا کہہ کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حسین کربلا میں نہ ہوتے تو آج ہر گھر میں فکر یزیدی ہوتی، سیرت یزید ہوتی۔ اور سیرت یزید کیا ہے جس میں محرمات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وسلام، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔